غزوہ احد کا درس، ہر حال میں اطاعت۔ غزوہ احد میں ایک لغزش کے سبب سخت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، بہت جانی و مالی نقصان ہوا، مگر سنبھلنے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرما برداری و اطاعت کا ایسا حسین مظاہرہ کیا کہ رب تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ جب کفار مکہ اپنے مقصد میں ناکام ہو کر واپس لوٹے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ آج موقع ہے، مسلمان بہت بڑی تعداد میں زخمی اور شہید ہوئے ہیں، ابھی واپس جا کر سب کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ ادھر وہ واپسی کا منصوبہ بنانے لگے، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعاقب کا اعلان فرما دیا۔ زخموں سے چور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس حالت میں بھی ذرہ برابر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، فوراً جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی جانثاری پر تعریف کرتے ہوئے فرمایا: الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یعنی جن لوگوں نے زخموں سے چور ہونے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ کفار کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ ہوئے، تاہم اس کی خبر ملنے پر کفار خوفزدہ ہو کر تیزی سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس پہلو پر غور کرنے سے متعدد باتوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر ایک، بعض بد نصیب غزوہ احد کے حالات کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانثاری پر شک کرتے ہیں اور ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جن کی اطاعت و جانثاری پر رب تعالیٰ تعریف فرمائے، ان پر تان کرنے والے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر ہمیشہ تعریف کے انداز میں کرنا لازم ہے۔ نمبر دو، ایسے جانثار حضرات سے غلط فہمی میں جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عالی سے متعلق لغزش ہوئی تو ان کو سخت آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ دشمنوں کے باغ جانے کے بعد پھر سے جنگ کا منظر بدل گیا اور نہایت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں تربیت ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی کر کے ترقی اور عروج کی خواہش رکھنا بڑی حماقت ہے۔ عزت و عروج انہیں قوموں کو نصیب ہوتا ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتی ہیں۔ افسوس کہ اس زب و حالی کے باوجود ہم اس کے سبب پر غور کرنے سے غافل ہیں۔